بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم بعدد کل ذرات مئات الف الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے پیارے بھائی مختلف سوالات کرتے ہیں۔ ایک سوال اور آیا کہ اگر مقتدی امام جو ہے وہ تشہد میں بیٹھا، مطلب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھا اور اتحیات پڑھ رہے تھے اور مقتدی نے اس وقت جوائن کیا نماز کو، تو جو ہی وہ تشہد میں بیٹھا ہے اتحیات پڑھنے کے لیے اور امام کھڑے ہو گئے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں یاد رکھیں کہ اگر امام نے تشہد پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس وقت جوائن کیا نماز کو اور آپ نے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے اتحیات کے لیے بیٹھ گئے، تشہد کے لیے بیٹھ گیا، اتحیات اگر آپ نے بھی پڑھی نہیں اور امام نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حکم یہ ہوگا کہ آپ اتحیات پوری پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اتحیات پڑھ کے مکمل کر کے آپ امام کو جوائن کریں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اگر جس طرح اتحیات آدھی پڑھی ہے ابھی اور امام کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو بھی حکم یہی ہے کہ آپ نے اتحیات کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امام کی اتباع بھی واجب ہے، لیکن نماز میں اتحیات کو افضلیت ہے، اس کو پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے نماز میں جوائن کرنا ہے۔ ایک تو حالت یہ ہوگی۔ دوسری حالت یہ ہو گئی کہ اگر جس طرح امام آخری رکعت میں ہیں اور اتحیات آپ بیٹھے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں ابھی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو ایسی حالت میں کیا حکم ہوگا؟ تو وہ یہ حکم ہوگا کہ آپ نے اتحیات اپنی مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، اس سے پہلے آپ سلام نہیں پھیریں گے۔ اچھا، یہ تو اتحیات کی حالتیں ہو گئی جو واجب ہے۔ اگر سنت کے حالت میں اگر آپ ہوں، جیسے آپ نے دروشی پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر آخری تشہد میں یا آخری تشہد میں جو بیٹھے ہیں، تو آپ دروشی پڑھ رہے ہیں تو امام نے سلام پھیر دیا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ جتنا دروشی پڑھا ہے ادھر ہی چھوڑیں گے اور امام کی ابتدا میں سلام پھیر دیں گے۔ یا دعا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سنت ہے، تو دعا پڑھ رہے ہیں، اگر امام نے سلام پھیر دیا تو آپ دعا کو بھی چھوڑیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ خلاصہ کلام اس کو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جو آخری تشہد ہے یا وہ فرض ہے، اس کو پڑھنا لازم ہے، مقتدی نے بھی پڑھنا ہے ہر حالت میں، امام نے بھی پڑھنا ہے۔ امام پڑھ چکا اور اس نے سلام پھیر دیا تو آپ نے اپنے اتحیات کو مکمل کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اگر تو قاعدہ اولیٰ میں ہے کہ جو واجب ہے اتحیات پڑھنا، جس میں اگر اس میں بھی امام نے اتحیات پڑھا اور قیام کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو بھی آپ جب تک اتحیات مکمل نہ کریں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ اتحیات مکمل کریں گے اور اس کے بعد امام کو جوائن کریں گے۔ ہاں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام اتحیات سے ہٹے اور ہم پھر نماز کو جوائن کریں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ نماز کا ایک ایک پل جو ہے امامت کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں، جماعت کے اندر آ جاتے ہیں، تو ایک ایک پل بڑا قیمتی ہے، اس کو پڑھیں۔ بعض لوگ سجدے کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، امام سجدے سے ہٹے گا تو پھر ہم کریں گے، نہیں، اللہ کا حضور آپ کو ایک سجدہ ایک اور زیادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیوں اللہ کے حضور سجدے سے آپ کتراتے ہیں؟ یہ پوری طریقے سے سجدہ بھی کریں اور نمازوں کو بھی ادا کریں۔ امام کے ساتھ جب آ جائیں مسجد میں رکعت میں کھڑے ہوئے تو پھر انتظار نہ کریں، پھر نیت باندھیں اور اللہ کے حضور سجدے میں ہیں تو امام سجدے میں تو سجدے میں چلے جائیں، تحیات میں تو تحیات میں بیٹھ جائیں، قیام میں تو قیام میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، نمازوں کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی نماز پڑھنا نصیب فرمائے جیسا اسے پسند ہے، اور ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دامن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔